بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. صدق الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا. ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی آقا کے عشق کی. دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے. عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے نکالا نہ جائے گا. بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو. کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا. بانے کا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے کا ان کی بات خدا حشر میں نصیر. بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. حمد اور مختصر نعت کے بعد آج پھر آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں.
والد صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ آج کا دن ہے، کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہے ان کے سامنے. میں نے کبھی پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملے گا. باری سعادت بھی ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے لفظوں میں بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. کچھ اللہ پاک بہتری فرمائے کہ انشاءاللہ دعا کیجیے گا. اور اللہ پاک کے دعا ہے کہ اللہ پاک والد گرامی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور وہ اپنے مسند پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سنائیں. جو آج کا مختصر سا موضوع ہے، یہ بیسیکلی میں نے سورہ لقمان کی چند آیات تلاوت کی ہیں. یہ آیت نمبر 10 سے لے کر اور 19 تک ہے. آیت نمبر 10 سے لے کے 19 تک. اور یہ بیسیکلی اٹس اے چارٹر آف لائف. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ صالحین کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. تو یہ کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ پاک نے حضرت لقمان کی، جو اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحتیں کی، وہ ہمیں دے دی. اور اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک موضوع ڈسکس کیا تھا کہ سورہ عصر جو ہے وہ ایک شارٹر ورژن ہے، ایک پورا احاطہ کرتا ہے ہمارے دین کا، ہمارے طرز عمل کو، جو زندگی اسلام کو گزارنے کا طریقہ. پھر اس کی جو ہے تفصیل ہے، جو ڈیٹیل ہے، وہ مختلف جگہ پہ آتی ہے. جیسے کہ لیس البر ان تولوا، ہم نے پورا رکوع پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ رکوع ہے، اور ایک رکوع کچھ عرصہ پہلے والد صاحب نے بھی پڑھا تھا جو 19ویں سپارے میں، کہ بھی اولیاء اللہ کی نشانیاں کیسی تھیں، کیا کیا ان کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے یہ چارٹر آف لائف ہے بیسیکلی. تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نیک بندے صالح تھے. مختلف روایات ہیں اس کے اندر. جو جمہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی نہ تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے صالح تھے. لیکن جو روایات میں ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے. کچھ نے کہا کہ وہ خالہ زاد بھائی تھے. لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ان کی اللہ پاک نے عمر دراز کی تو ان حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا. حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے وہ فتوے دیا کرتے تھے، لیکن جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا نبوت کا ظہور ہوا تو انہوں نے پھر یہ فتویٰ دینا بھی بند کر دیا. تو لوگ ان کو، اور خالی یہ بات نہیں، اس کے بعد بھی زمانہ جاہلیت تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک، عرب کے اندر، کیونکہ وہ زبان ان کی شعر و شاعری میں اور دوسرے میں کافی ان کا ایک سلسلہ چلتا تھا، تو وہ حضرت لقمان کو کوٹ بھی کرتے تھے. تو کچھ نے کہا یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت لقمان کا واقعہ قرآن پاک میں پیش کیا گیا، کیونکہ وہ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ حضرت لقمان کون تھے. تو کوئی جو صالح آدمی ہوتا ہے، جب انسان اپنے بستر مرگ پہ ہوتا ہے تو اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے، اس کا زندگی کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، جو بیسیکلی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو اتنی خوبصورت آیات تھی، خوبصورت باتیں تھیں جو اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے پیش کر دیا. ہمارے ہاں تصور کیا جاتا ہے کہ حضرت لقمان کو حضرت لقمان حکیم کہا جاتا ہے. تو ہمارے اگر عام فہم لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی حکمت ہے. حکمت معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو حکیم ہے جو دوائیاں وغیرہ دیتا ہے، اس کو بھی حکیم کہتے ہیں کہ اس کو اپنا ایک نالج ہے میڈیسن کا جس کی وجہ سے وہ دیتا ہے. لیکن ایک تشریح اللہ پاک نے قرآن پاک میں کی ہے. تو کوشش کریں گے مختصر میں، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہونا، تو جتنی آیات کا ترجمہ ہی کافی ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے بعض آیات اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ خالی ان کا ترجمہ بھی آپ کو کافی کچھ دے جاتا پڑھنے کے لیے، تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آیت شروع ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی. ایک میں نے کہا کہ ایک ڈیفینیشن ہم لوگ کرتے ہیں، ایک قرآن پاک کی ڈیفینیشن کہ حکمت اور دانائی ہوتی کیا ہے، وہ آگے ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں انشکر للہ، جس کو اللہ پاک حکمت اور دانائی دیتا ہے تو اس کو اپنا شکر گزار بنا لے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ حکمت اور دانائی ہے. بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے،
لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بہت پڑھ لکھ جائے، جس کو بڑا نالج آ جائے، وہ حکمت ہو، وہ دانا ہو جاتا ہے، بڑا حکیم ہو گیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں نہیں، تعلیم ٹھیک ہے، وہ ہونی ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے دانا بننا ہے تو اس کے لیے میرا شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو بندہ شکر ادا کرے گا، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جو شکر کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، وہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں کرے گا۔ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا فائدہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں اگر آپ کو یاد ہو، اکثر والد گرامی یہ آیت دہراتے رہتے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر ادا کرو گے تو اللہ آپ کو اور دے گا۔ تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ جو شکر کرنے والا اس کا فائدہ ہے، کیونکہ اس کی ایک مین وجہ، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تکبر سے ہٹا دیتا ہے، وہ مغرور نہیں ہوتا، کیونکہ مغرور ہونے کی نشانی کو شکر کرے گا ہی نہیں۔ وہ کہے گا میں نے کیے سب کچھ، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میرا کام ہو گیا۔ تو شکر ادا کرے گا تو وہ تکبر سے ہٹ جائے گا۔ دو چیزیں کٹھی ساتھ سے چلتی ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو حمید ہے، تو اس کو تو آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شکر کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے لیے کرنا ہے۔ ہم اپنے لیے شکر کریں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا، لیکن شکر ادا کرنے کا، لیکن شکر اللہ کا ادا ہوتا ہے، اور ہر اس شخص کا، ہر اس بندے کا جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہو، شکر ادا کرنا۔ کیونکہ 3 کیٹیگری ہیں: مسلمین، مؤمنین، محسنین۔ مسلمان وہ جو کلمہ پڑھ لے، خالی کلمہ پڑھ لیا، باقی اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کے احکام کیسے مانے۔ مومن وہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ اسلام کو قبول کیا، اس کو پریکٹس بھی کیا۔ پھر محسنین ہے، احسان کرنا، یہ تیسری سب سے اوپر کیٹیگری ہے، کیونکہ سورہ بقرہ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ 4 کیٹیگری سے، مؤمنین کے بعد متقین، پھر محسنین آتا ہے۔ متقین جو پرہیزگار ہے، ٹھیک، ھدی للمتقین۔ اور یہ جو سورہ لقمان جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں پہ لفظ ھدی ورحمۃ للمحسنین، کہ اللہ اس کو رحمت بھی عطا کرتا ہے، اس کو محسن بھی بنا لیتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ اسے نصیحت کر رہا تھا۔ یہاں سے لگتا ہے کہ جو ان کا آخری ٹائم تھا، وہ بستر مرگ پہ تھے، تو اپنے بچے کو وہ نصیحت کر رہے، کہتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم عربی زبان میں ظلم کے معنی وہ ہوتے ہیں کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہو اس کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یا جس کا جو مرتبہ اس کو نہ دیا جائے، تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ لیکن ہم اگر اللہ کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا دیں گے تو اس کو ظلم کہا گیا۔ ان الشرک، خالی ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم ہے۔ ہر چیز کی معافی ہو جائے گی، لیکن شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا یاد رکھنا شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی، شرک کی کافی قسمیں ہیں، کہ خالی یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ جو بظاہر آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ کے اندر، ہمارے اندر، سب کے اندر یہ چیز موجود ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اس کو اپنا جو ہے نا سمہاؤ مان لیتے ہیں کہ کوئی کام نکل آیا، تم نے کہا اسی نہیں کر کے دینا، تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ اللہ کی ذات سے بھروسہ ہٹا لینا اور دوسروں کے اوپر لگا دینا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بھروسہ آپ کا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبب بناتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب۔ تو یہ بھی شرک کی قسمیں ہیں، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔
جو اگلی آیت ہے یہ بیسیکلی یہ اللہ پاک نے ایک ایڈیشن ہے ان کی باتوں میں حضرت لقمان کی جو نصیحت کی ہے اس کے اندر کہ والدین کا کیا اصول، کیونکہ اگر پورے قرآن پاک نے کتنی دفعہ یہ بات کی ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا، اپنی پرستش کا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہیں پہ اللہ نے والدین کو بھی ساتھ رکھا. تو یہ ایک ایڈیشن ہے اس آیت کے اندر جو حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے تاکہ ایک پورا چارٹ آف لائف، جیسے ہم نے کہا ایک پورا چارٹ آف لائف مکمل ہو جائے اس کے اندر. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کی تاکید کی. ہم لوگ بینگ اے ہیومن میں ہر چیز بھول جاتے ہیں، ہم کو بار بار ریپیٹیشن چاہیے. جیسے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تاکید ہے کہ جو مرضی ہو، جتنے مرضی بڑے آپ عالم ہو جائیں، آپ کو ریپیٹیشن چاہیے اس کی. قرآن پاک بھی یاد کرنا بھی ایک ریپیٹیشن ہے. آپ جتنے بڑے حافظ بن جائیں آپ کو ریپیٹیشن اس کی کرنی پڑتی، ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. جب تک ریپیٹ نہیں کریں گے وہ یاد نہیں رہے گا. انسان بھول جاتا ہے، اس کو بھولنے کی بیماری ہے. تو اچھی باتیں بھی ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی، وصیت کی. جیسے بھی اس کو تاکید کہا جاتا ہے کہ ریمائنڈر ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور خصوصاً ماں کے بارے میں جس نے تکلیف کے اوپر تکلیف، وہنا علی وہن، تکلیف کے اوپر تکلیف، بوجھ اٹھا کر 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا. وفصالہ فی عامین، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اور 2 سال اس بچے نے ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹا رہا جونک کی طرح. تو اس کو اللہ پاک نے میں نے تاکید اسپیشل ماں کے لیے کی ہے. ایک سٹیپ آگے چلے گئے کہ اس نے جو تکلیفیں برداشت کی، جو 2 سال تمہیں ساتھ چمٹائے رکھا، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. انشکر لی، پھر وہی بات آ گئی. دانا شخص وہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. انشکر لی ولی والدی، میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. الی المصیر، بے شک میری طرف ہی لوٹ کر آنا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا. اگر والدین آپ کو، کیونکہ پھر وہی بات آ گئی جو ان الشرک لظلم کی جو ہم نے ڈیفینیشن کی، کہ اگر والدین اللہ کی جگہ پہ کسی اور کو رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ اب والدین کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ آپ نے ان کو اللہ کی جگہ پہ بٹھا دیا، تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شرک ہو گیا. تو آپ نے وہ شرک نہیں کرنا. ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو ان کا اللہ کا حکم ہے وہ کرو، لیکن جب وہ آپ کو اللہ کی عبادت سے ہٹانے کی کوشش کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کریں. کیونکہ اطاعت اور اتباع جو ہے وہ صرف اللہ رسول کی ہے اور کسی کی نہیں. وہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ والدین ہی کیوں نہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. جہاں جب یہ حسن سلوک، اتباع جو ہے نا وہ نہیں. ہاں آگے اللہ پاک کہتے ہیں، وہ آگے چل کے بتائیں گے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کی پیروی کرنا جس نے میری طرف توبہ و اطاعت کا سلوک اختیار کیا. تو اطاعت و اتباع جو ہے وہ اللہ کے رسول کے بعد، اگر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے، جس نے اللہ کی طرف توبہ کی ہو، اللہ کی راہ پہ چلتا ہو، تو اس کی پیروی کر سکتے. لیکن ایسے شخص کی، ایسے والدین کی نہیں کہ جو اللہ کی راہ پر نہ چلتے ہوں، مشرک ہوں یا دوسرے معنی میں کسی اور مذہب تعلق ہوں، ان کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے. لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کیونکہ ایک صحابی رسول مارکۃ العراء صحابی تھے، ان کی والدہ جب مدینہ شریف تشریف لائی تو وہ چھپ گئے. تو
وہ گلیوں میں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں تو وہ چھپے ہوئے ہیں. تو کچھ صحابہ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو آئی ہوئی ہیں اور وہ ان کو مل نہیں رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. بھی ابو ہریرہ سنا کہ تمہاری ماں آئی ہوئی ہیں. جی یا رسول اللہ آئی ہوئی ہیں. تو پھر تم ان کو لینے کے لیے ان کی ملاقات کیوں نہیں کی تم نے؟ یا رسول اللہ وہ مشرک ہیں تو ہمارا مشرک کے ساتھ کیا لینا دینا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ مشرک تو ٹھیک ہے لیکن کیا اس نے تمہیں جنم نہیں دیا؟ کیا اس نے تکلیفیں نہیں اٹھائی تمہیں پیدا کرنے کی؟ جی یا رسول اللہ. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم ان کا احسان اتار سکتے. اپنی والدہ کو جا کے ڈھونڈو، ان کا حق ادا کرو. مشرک ہونا ایک الگ بات ہے، جو اللہ کا حکم ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، وہ کرنا پڑے گا. وہ ایمان کا ایک علیحدہ حصہ، جب اس لیول پہ آئیں گے تو اس کی اطاعت و اتباع نہیں کرنی، لیکن جو حسن سلوک ہے وہ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ اللہ کا روح ہے. ہم نے کہا نا کہ قرآن پاک پہ ہم نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے رب ان کے اوپر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے رب بن کر پالا. رب کا معنی وہ نہیں ہوتا لفظ جو ہم سمٹائم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لفظ سامنے لکھا ہے دو لفظ کٹھے ادھر بھی رب ہے ادھر بھی رب، دونوں ایک جیسے ہوں گے، دونوں ایک ہی ہوں گے. نہیں، اس کا معنی اور ہے، اس کا معنی اور ہے. تو بچپن میں جیسے انہوں نے رب بن کر پالا، کیونکہ غرض کوئی نہیں نا. اگر ماں باپ بچپن میں جو بچہ چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اگر اللہ اس کے ماں باپ کے دل میں محبت نہ ڈالے تو وہ بچے کو اٹھا کے کہیں پھینک دے، جیسے کہ ہوتا ہے گاربی میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو کیا کر لے گا وہ بچہ؟ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر. اس کو غرض کوئی نہیں ماں باپ کو اس وقت، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ جو اللہ نے محبت ان کے دل میں ڈالی ہے. اسی دفعہ کہتے ہیں کہ رب یعنی صغیرہ، کیونکہ اللہ کو بھی غرض نہیں ہے کہ ہم سے کہ ہم لوگ ہمیں عبادت کریں گے. اللہ کے لیے فرشتے کافی ہیں. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم تو کافی ہیں، تو پھر انسان کو کیوں تخلیق کرتے ہیں؟ اگر ذکر ہی کرنا ہے، اللہ کی عبادت ہی کرنی، پھر کیوں کرتے ہو؟ ہم تو ہیں. اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی. تو اس لیے ماں باپ جو بچپن میں جب بچوں کو پالتے ہیں تو وہ رب بن کے ہی پالتے ہیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ. حضرت لقمان نے کہا اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ خواہ کسی چٹان پر بھی چھپی ہو یا آسمانوں میں، او فی السماوات یا او فی الارض، آسمانوں میں بھی ہو، پہاڑوں میں بھی ہو، زمین میں بھی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا. یہ بڑی تھوڑی غور طلب بات اس لیے ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ انسان نے چاند پہ آسمانوں کے اوپر کب جانا شروع کیا؟ almost like 100 years ago, 200 years ago. یہی ہو سکتا ہے، زیادہ دیر تو نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ اگر کسی نے نیکی آسمانوں پہ بھی آ کے کی ہے تو اللہ وہ بھی لے کے آ جائے گا. تو کسی نے تصور کیا کہ آسمانوں پہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت مبالغہ نظر آتا ہو کہ بھی بڑی بات. اگر کوئی خلا میں جاتا ہے، کوئی مسلمان ایسٹرونٹ جاتا ہے، اگر جا کے اوپر نماز پڑھتا ہے یا اچھے کام کرتا ہے تو قرآن تو پھر اس کو اگر یہ بات نہ ہوتی ہے آسمانوں پر، اگر زمین کی ہی بات ہوتی تو پھر وہ جو نیکیاں اوپر کر رہا ہے تو لوگوں کو تو ٹائم مل جاتا ہے، دیکھو جی یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا. تو قرآن پاک میں ہر چیز اللہ پاک نے بیان کر دی ہے، وہ خواہ خشکی میں ہو، تری میں ہو، اللہ نے ہر چیز بیان. یہ کتنی زبردست بات ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں بھی کی ہو وہ بھی لے آؤں گا، اگر آپ نے زمین کی تہوں میں جا کے کی ہو میں وہ بھی لے کے آ جاؤں گا. جو لفظ ہے نا من خردل حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، کئی جگہ پہ لفظ فتیلہ بھی یوز ہوا، 3 ڈفرنٹ لفظ یوز ہوئے ہیں قرآن پاک میں. جو باریک سے باریک رائی کا دانہ جس کو ہم کہتے ہیں، رائی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، جو چیز بہت چھوٹی سی اللہ پاک کہتے ہیں میں وہ بھی لے کے آ جاؤں گا. کیونکہ اگر سورہ زلزالہ میں پڑھے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، اگر آپ نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی میں وہ بھی لے آؤں گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اور اگر کسی نے ذرہ برابر گناہ کیا تو وہ بھی میں لے آؤں گا، مکر نہیں سکو گے.
تو ہم اکثر یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا، تو اللہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ رائے برابر آپ کی ویڈیو بھی چلائے کے سامنے کہ یہ کر رہے تھے تم. ان اللہ لطیف خبیر، اور اللہ بڑا باریک بین ہے اور آگاہ ہے، خبردار ہے. تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اگر ہم نیکی کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اگر ہم چھپ کر بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا نفس جو ہے وہ شاید اتنا خوش نہ ہو کہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں لگا کہ یار میں نے اتنا بڑا کام کر دیا. اللہ خوش ضرور ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے وہ لے کے آئے گا، آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے فرزند تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے. وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ آپ کسی بچے کو چھوٹی سی بات کر کے دیکھ لیں کہ یار بیٹا ایسے نہ کرو، تو کہیں گے انکل چلیں آگے مجھے پتہ ہے. تو اللہ پاک نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب یہ کام کرو گے نا تکلیفیں آئیں گی، لوگ باتیں کریں گے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کر کے ان کی بات سن کے کوئی حرج نہیں، اپنے ڈیوٹی پوری کر دیا آپ نے. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روک دیا، اچھی تعلیم دے دی، آگے سے جو کچھ بولے گا اس کو سن لو، صبر کر لو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بہت ہمت والا کام ہے. صبر کرنا بہت ہمت والا کام ہے، کیونکہ اللہ آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ دو کا ذکر ہوا. پھر اللہ پاک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالانکہ پیچھے دو چیزوں کا حکم تھا، صلاۃ کا، نماز کا، اور صبر کا، لیکن آگے اللہ پاک نے کہا میں صبر کریں، کیونکہ نماز ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے. جو صبر کرنا ہے وہ سب سے مشکل کام ہے. صبر ہوتا نہیں ہے، لوگ فوراً جواب دیتے ہیں، لڑائیوں پہ اتر آتے ہیں، صبر نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی اللہ پاک نے وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ سب سے مشکل کام ہے. بس ایک آیت دو آیتیں رہ گئی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل. بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. ان اللہ لا يحب كل، اللہ پسند نہیں کرتا شیخی خوروں کو، کیونکہ وہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی صفت ہے. اور اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ متکبر ہو جائے، تکبر کرے. تکبر صرف اللہ کی ذات کر سکتی، کیونکہ وہ کر سکتا ہے. ہم لوگ اس چیز کے حامل نہیں ہو سکتے. پھر آگے ہے وَقْصِرْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو نیچا رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور بے شک سب سے بڑی آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ اس کی اونچی آواز کسی کی نہیں ہوتی، لیکن اس کو سننا بھی لوگ پسند نہیں کرتے. کیونکہ لوگوں کے اندر، ہمارے اندر یہ چیز خاص پائی جاتی ہے کہ جب ہماری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں. تو آواز سوچتے ہیں کہ آواز اونچا کرنے سے شاید ہماری دلیل کے اندر پختگی آ جائے تو اگلا بات سمجھ جائے. دلیل میں پختگی نہیں آتی. ہاں اس وقت ہم گدھے ضرور بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. میانہ روی چلنے کے اندر، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ابھی بھی کسی یہودی کو دیکھیں نا بروکلن میں، تو ان کی زیادہ تر جو یہود وہ تیز چلتے ہیں، ان کی عادت ہے بہت تیز چلنے کی. تو ان کو صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ آپ نے یہودیوں کی طرح بہت تیز نہیں چلنا اور نصارہ کی طرح بہت آہستہ نہیں چلنا. ان دونوں کے درمیان کی جو ہے نا آپ نے چال کو چلنا، اس کو میانہ روی کہتے ہیں. اور ہر چیز میں، ضروری نہیں چال چلنے کی بات کر رہے ہیں، ان ایوری سنگل ایسپیکٹ آف لائف، کسی چیز کے اندر بھی آپ جو ہے اس کا آپ کو میانہ روی رکھنی پڑے گی. تو نبی پاک سے حضرت امام حسن نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، ان کا کیا طریقہ کار. آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے چلتے تھے کہ نہ زیادہ تیز چلتے تھے نہ زیادہ آہستہ چلتے تھے، اور جب چلتے تھے تو محسوس ایسے ہوتا تھا جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کیونکہ عاجزی اتنی تھی. ہم ان سے زیادہ عاجز تو نہیں، تو ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اور اللہ پاک ہمارے جتنے بھی فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے.